اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور جان جانم، قرار عالم، بہار عالم، سرور عالم، ہم بے کسوں کے آقا، ہم لاچاروں کے آقا، ہم گناہ گاروں کے آقا حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ قید نہیں لگائی یہاں پر کہ تم فلاں مقام پر ہو یا مسجد کے اندر ہو، یہ نہیں فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، اس سے غرض کوئی نہیں کہ تم فلاں جگہ پر ہو فلاں، نہ، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جس کا درود سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے اس کو اور چاہیے کیا؟ اس کو نہ ہی کوئی دنیا کی کسی چیز کا لالچ ہے، نہ ہی کسی کرسی، نہ عہدے، نہ کسی اعلیٰ منصب کا لالچ ہے۔ لالچ یہ ہے کہ بس ہماری مقبولیت، ہماری قبولیت سرکار کی بارگاہ کے اندر ہو جائے، اس کے حبیب کی بارگاہ کے اندر ہو جائے۔ تمام یہ احباب محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت سرکار یہاں پر بات کرتے ہیں تو کمال کی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، عرضی سرکار کی بارگاہ کے اندر کر رہے کہ حضور کوئی ایسا غیب کوئی نہیں، کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں، کوئی ایسی ڈکی ہوئی چیز کوئی نہیں حضور جو آپ کی بارگاہ سے جو آپ نے دیکھی نہ ہو۔ فرمایا یہاں تک کہ جہاں تک ہماری نظر گئی وہ نظر تو ادنا نظر ہے، لیکن حضور وہ عرش مقام، وہ عرش لامکان جہاں پر جا کر آپ نے اپنے رب کی زیارت کی، اپنے رب کو دیکھا ہے، اور آج تک کسی نے دیکھا بھی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ تھے، عرض کی الہی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنی زیارت کروا دے، تو مالک نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ہڑا دیدار کرنا ہی کرنا وہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کوہ طور پہ آ جانا، وہاں پر ہم تمہیں اپنا دیدار کروا دیں گے۔ جناب موسیٰ وہاں پر پہنچے، جب سرکار وہاں پر پہنچے نا جناب موسیٰ، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور کوہ طور پر ڈالتا ہے، تو موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ جس نے دیکھا وہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر بھی بات سرکار کی ہے، جس نے دیکھا وہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت، یعنی کہ سرکار نے دیکھا ہے، جن کی ہمت ہے انہوں نے دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور سرکار کے علاوہ کوئی ذات کوئی نہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، مرنے کے بعد جب ہمارا انتقال ہو جائے گا انشاءاللہ ہم سرکار کے گن گاتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہماری جان بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہے، تو جو معاشر کا میدان لگا ہوگا سرکار کے صدقے ہم جنت کے اندر جائیں گے نا، تو سب سے پہلے ہمیں دیدار ہمارے رب عز و جل کا ہوگا، جس کے لیے ہم نے دنیا کے اندر مشقتیں کی، تکلیفیں سہی، مشکلات کو برداشت کیا، ہوں نہ کیا اننا کچھ کرن تو بعد ہوں تو پھل دین کا ٹائم آ گیا ہے۔ ظاہری بات ہے، درخت سب سے پہلے ہم بیج لگاتے ہیں، بیج لگانے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ درخت بڑا ہو جاتا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے پھر اس پر پھل لگتا ہے،
پھل ابھی کچا ہوتا ہے، ہم اس کی دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں یہاں تک کہ پھل پک جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے، ہم اس پھل کو کھیڑتے ہیں، اس پھل کو درخت سے جدا کرتے ہیں، اور کھا کر اتنی محنت کرنے کے بعد جب ہم پھل کھاتے ہیں تو ہم دل کے اندر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا وہ پھل ہے جس پھل کے لیے ہم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قربان کر دیا، اللہ اس کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، سب کچھ ہم نے کیا، کس کی خاطر؟ اس وعدہ اولا شریک اللہ کی خاطر۔ تو اب ہمیں ثمرہ کیا ملا، ہمیں پھل کیا ملا؟ پھل وہ ہے کہ جب ہم معاشر کے میدان کے اندر ہوں گے تو اس وقت مالک ہمیں اپنا دیدار کروائے گا، یہ وہ بات ہے۔ تو وہی بات کر رہے تھے کہ جس نے دیکھا وہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ جل جلالہ و تم برہانہ کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب لبیب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار ان گنت کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام واجب القدر نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے پر ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سفر جو آپ نے مدینہ سے اس سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر کتنا دردناک تھا کہ جس سفر کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا، جس اپنی زندگی کو قربان کرنا، اپنے آپ کو وار دینا، اور یہ وقت کافی مشکل تھا، کافی کٹھن وقت تھا۔ وہ مدینہ وہ شہر تھا جس کے اندر رہ کر آپ نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پرورش پائی۔ اس شہر کو چھوڑا آپ نے، آپ کا سفر جاری رہا، مکہ شریف کے اندر تشریف لے کر گئے تو مکہ والوں نے بھی کہا کہ جناب ان کی آمد ہوئی ہے جو سرکار کے گدی نشین ہیں، ساڑھے کوئی پینٹ چ کوئی پیر آ جائے تو حالا لالا پی جاندی، کوئی پیر صاحب آ کے تو بڑی وڈی گدی دے مالک نے، ارے یہ تو مصطفیٰ ہیں، یہ کریموں کا گھرانہ ہے، یہ پیاروں کا گھرانہ۔ تو مکہ والوں دی جو تو سنیا نا کہ سرکار دے گدی نشین آ گئے نے، سرکار دے پتر آ گئے نے، تو انہاں بھی اپنے مکان چھڑ کے بارگاہ حاضری واسطے تے دیدار واسطے حاضر ہو گئے۔ تے حاضر ہو کے انہوں نے کیا کہ حضور تسی کیڑے پاس سفر بنے آوا، کس طرف آپ نے سفر اختیار کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے سفر کی آگاہی کی، تو انہوں نے بھی آپ کو دعاؤں سے نوازا، جو ساتھ ملنے والے تھے وہ ساتھ ملے۔ اب یہ کمال کی بات یہ کہ آپ نے بڑے بندوں نے کہا کہ آپ سفر کو ترک کر دیں، سفر نہ کریں، رہنے دیں، سفر نہ کریں۔ آپ نے فرمایا جو چیز لوح محفوظ پر لکھی جائے اب ہم ان کو مٹا نہیں سکتے، اب یہ بات لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے اور حسین ابن علی اس کو پورا کر کے دکھائے گا۔ جو ہی یہ محبتوں والا سفر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، راستے کے اندر آپ کا ایک قبیلے سے گزر ہوا۔ جب قبیلے سے گزر ہوا نا، سفر دیکھے کون سا ہے، کربلا کا سفر ہے، بڑا ہی کٹھن سفر ہے۔ تو نہ قبیلے والے کہ حضور ساڑا جڑا کنواں ہے نا یہ کھارا بڑا وا، یہ کھارا بھی نالے پانی بھی نہیں دیندا، تے اسی بڑے بڑے حربے کالے نے کم از کم سانو پانی پین جو کر دے، ہمیں پانی میسر نہیں ہے، پانی پینے کو کوئی نہیں ہے، اور جو پانی ہے وہ بھی کھارا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح کرو کہ ایک ڈول کے اندر پانی لے کر آ جاؤ۔ وہ ڈول کے اندر پانی لے کر آ گئے، آپ نے اس ڈول سے پانی پیا، پانی پینے کے بعد جو آپ کے منہ کے اندر پانی تھا اس سے آپ نے کلی کر دی۔ تو گل کڈی کمال دی ہے، اس منہ واڑی کو دیکھیں، پچھلے جمعے بھی اسی بات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد تازہ کرتا چلوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام حسین پاک کو پیاس لگتی نا وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر آ جاتے، جب محبوب کی بارگاہ کے اندر آتے سرکار اپنا لعاب دہن ان کو چوسایا کرتے تھے، وہ سرکار کا لعاب دہن چوستے، ارے وہ لعاب دہن بھی کون سا ہے، کھارے کنویں کے اندر ڈالیں اور وہ پانی میٹھا ہو جائے، اور سرکار دے صحابی رسول دی باں جسم تو جدا ہو جاوے تو مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہو کر کہ حضور باں عطا کر دے تے مہربانی کر دے۔
سرکار اپنا لعاب دہن لگائیں، وہ بازو ٹھیک ہو جائے، سیدنا قتادہ کی آنکھ نکلے، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہو جائے کہ حضور آنکھ لینا آیا وہاں، آنکھ عطا کر دے ہو، تو محبوب اپنا لعاب دہن لگائیں، آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور وہ فرمائے کہ حضور اے آنکھ جیڑی ہے نا، اے پہلے نال بہت ہی روشن ہو گئی ہے، اے پہلے نال بہت ہی روشن ہو گئی ہے، تے جے مالک اے اپنا تھک مبارک دودھ وچ پان، او کھانے وچ پان، 10 بندے دا کھانا ہوئے، او 12 بندے دا کھانا ہوئے، او کنے ہزار کھا جان، اے او لعاب دہن ہے، یہ وہ لعاب دہن ہے جو امام حسین پاک نے چوسا، اور چوسنے کے بعد جب آپ کا سفر کربلا کے میدان کی طرف ہو، اس وقت اس ویلے آپ دی بارگاہ وچ ایک ڈول لے کے آن کے حضور ماڑا جا کرم تے فرما دو، مہربانی تے کر دیو، اور وہ بھی جانتے سی کہ اے کریمہ دا گھرانہ وا، اے لجپالا دا گھرانہ وا، اے سخیاں دا گھرانہ وا، وہ بھی جانتے تھے۔ آپ نے لعاب دہن کی برکتوں کے ساتھ آپ نے اس گھونٹ کو بھرا، گھونٹ بھرنے کے بعد اسی گھونٹ کو آپ نے اسی پیالے کے اندر ڈال دیا، فرمایا جاؤ جا کر اس پیالے کو اس کنویں کے اندر ڈال دو، تے بڑے تسی ڈھلے بندے ہو، اسی تو اس حسین نو مننے ہیں نا جنہاں نیزیاں تے قرآن سنا چھڑیا، تے چپ شاہ نہ بنو، سبحان اللہ کم از کم کہنی چاہیے سانو۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہی آپ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی، بابرکت پانی، خوشبودار پانی، اعلیٰ قسم کا پانی، جب اس کنویں کے اندر گیا نا، وہ پہلے کنواں کھارا سی، وہ پہلے کنواں کھارا سی، جویں ہی پانی گیا تھلے، وہ کنواں میٹھا بھی ہو گیا، تے وہ پانی جڑا سی وہ نکرا تک آ گیا۔ یہ ہے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر بھی دیکھیں کتنا بابرکت ہے، لیکن اس سفر کے اندر بھی آپ اپنی کرامات کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں، الحمدللہ۔ یہ سفر چلتا رہا، یہ سفر ہے کوہ جانا، یہاں قدم 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 پر بلائیں ہیں، اور میرا امام ہر بلاؤں کو پار کرتا گیا، ہر بلاؤں کو کراس کرتا گیا۔ سب سے بڑی اور دلیری کی جو بات ہے وہ یہ ہے، کربلا کا میدان ہو، وہ جنگ یرموک ہو، وہ کوئی بھی غزوہ ہو، وہ کوئی بھی میدان لگا ہو، جنہوں نے بات بڑی کمال کی ہے، تو آپ نے اس بات پر خاموش نہیں ہونا۔ کوئی بھی جنگ ہو، وہ بھلے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، کربلا کا میدان ہو، جو صحابی رسول جنگ کے اندر حاضر ہوتے تھے نا، وہ اتنی دلیری کے ساتھ، اتنے جذبے کے ساتھ لڑنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سرکار کے در سے پیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ایک گل یہ ہے، وہ جنہ مالکاں دے در تو پیتا ہوئے تے انہاں دے سینے پھر انہاں دی محبت نال ایتھے ہوندے نے، اور یہ وہ گھرانہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ بات یہ بھی بڑی قابل غور ہے، اس حدیث کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا، تحدیث نعمت کے لیے ایک مرتبہ پھر بیان کرتا چلوں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے حسنین کریمین سے محبت کی، ان دونوں کے والدین سے محبت کی، ترتیب دیکھیں کتنی اعلیٰ ترتیب ہے، کتنی حسین ترتیب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، فرمایا جنہیں ساڑھے نال محبت کی تھی، کال قیامت والے دن، کال قیامت والے تہاڑے وہ ساڑھے درجے میں ہوے گا۔ ابھی بات محبت کی ہو رہی ہے، بات محبت کی ہو رہی ہے۔ جو محبت کی منزلیں ہوتی ہیں بڑی ہی دردناک ہوتی ہیں، کہ محبت کی جو منزلیں پار کرنا بھی آسان کوئی نہیں، اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منزلوں کو، ان راستوں کو پار کر کے بتا دیا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میرا نام حسین ابن علی ہے۔ جب آپ کے سر مبارک کو، سر اقدس کو لے کر کوفہ کے بازاروں کے اندر جا رہے تھے نا،
تو ایک شخص سورۃ کہف کی آیت مبارک پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہف والوں نے قربانی دے کر بتا دیا، تو جب ہمارے امام کا سر مبارک نیزے پر تھا نا، تو میرا امام کا سر مبارک نیزے سے بول کر کہتا ہے کہ جڈی قربانی حسین ابن علی نے دیتی ہے نا، ایڈی قربانی وہ کہف والے بھی کوئی نہیں دیتی۔ کمال کی بات کیا ہے؟ تے چس والی گل کہڑی، محبت والی گل کہڑی، وہ یہی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ایک عرصہ گزارنے کے بعد، کچھ سال گزارنے کے بعد، وہ جو کہف والے تھے جو نیند کی حالت کے اندر تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا، سر بھی ساتھ ہے، جسم بھی ساتھ ہے۔ تے کمال دی گل ہے کہ میرا امام نیزے دی نوک تے بول رہا ہے، میرا امام نیزے کی نوک پر بول رہا ہے، اور نہ کہ اے کفرو، اے کافرو، اے مت سوچو کہ حسین ابن علی زمین کے اندر مل گیا، خاک کے اندر مل گیا۔ فرمایا شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ اپنا رزق بھی پاتا ہے، جہاں دل کرے وہاں پر جاتا بھی ہے۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ تو میرا دل کوئی نہیں کرتا، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جو کربلا کا میدان تھا نا، اس کو بیان کرنے کو دل جو ہے یہ کب کپاتا ہے، یہ ڈرتا ہے کہ ہمارے سے کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اور یہ واقعہ اور یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اس کی ایک میں آپ کی بارگاہ کے اندر روشنی ڈالتا چلوں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ جب کربلا کا میدان لگا نا، تو ہر طرف سے کالی رات چھا گئی، کالی گھٹائیں چھا گئی۔ اور ان کالی گھٹاؤں کا کیا ہوا؟ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ خون جو تھا وہ ساری رات برستا رہا۔ خون کیا ہوا؟ ساری رات برستا رہا، فقط برسا نہیں۔ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ خون ہمارے مشکیزوں کے اندر گر گیا، جہاں پر پانی تھا وہ پانی کے بجائے ہمارے مشکیزوں کے اندر خون تھا۔ اور مکہ والے، مدینہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پتھر اٹھانے کے بعد جب ہم پتھر کو اٹھاتے، پتھر کے نیچے سے بالکل تازہ خون ظاہر ہوتا۔ کس کا خون ہے؟ حسین ابن علی کا خون ہے۔ اور یہ دیکھیں، جنہوں نے اپنے کندھے پر کھلایا ہو، جو اپنے کندھوں پر لے کر سفر کرواتے رہے، جو اپنے کندھوں پر ناز و نخروں کے ساتھ لے کر چلتے رہے۔ کمال کی بات ہے، بڑی قابل غور حدیث پاک ہے۔ سرکار مدینہ کی گلی کے اندر ایک کندھے پر امام حسن پاک ہیں، دوسرے پر امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، سرکار کے کندھوں پر ہیں۔ سرکار کبھی امام حسن کا منہ نیچے کر کے بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کا منہ نیچے کر کے بوسہ لیتے ہیں۔ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک صحابی رسول ویکھے نا تے وہ رہ نہ سکے پوچھنے تو بغیر۔ انہیں پوچھا حضور اتنی محبت کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا تم بتاؤ، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، زندہ باد، نام اہل بیت۔ زندہ باد۔ فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ محبوب فرمائی اتنی محبت اور صحابی رسول نے ویکھے نا تو رہ نہ سکے۔ انہیں ہی پوچھ لیا کہ حضور تسی اتنی محبت کرتے ہوئے نا؟ فرمایا ہاں میرے بیٹے ہیں۔ اور ہوا کیا؟ کربلا کے میدان کے اندر، محبوب کربلا کے میدان کے اندر ہی رہے تھے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا، آپ کے رفقا کو شہید کیا جا رہا تھا، تو سرکار فرماتے ہیں، ایک صحابیہ کے خواب کے اندر سرکار تشریف لے کر آئے، تو سرکار فرماتے کہ میں سارا دن کربلا کے میدان کے اندر تھا، تو میں نے آج کربلا والوں کا، حسین کے ساتھیوں کا، حسین کے سنگیوں کا میں نے آج خون جمع کیا ہے، اور اس خون کو میں اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کر جا رہا ہوں، رب کی بارگاہ۔ تو بعد میں وہی کر رہا تھا، وہ جو محبوب اپنے کندھوں پر سواری کرواتے،
سجدے کے اندر ہوں، حسنین کریمین کندھے پر سوار ہو جائیں، تو محبوب اپنے سجدے کو لمبے کر دیں، سجدہ لمبا کر دیں، تو کربلا کے میدان کے اندر محبوب کس طرح دیکھ رہے ہوں گے، وہ عالم کیا ہوگا۔ اور جب اس سر مبارک کو لے کر جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رکے، ایک شخص تھا جو کہ مسلمان نہ تھا، اعرابی تھا، اس نے کہا کہ تم اس طرح کرو، اس سر مبارک کو آج رات کے لیے اتنے درہم لے لو مجھ سے اور یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بزرگ نے سر مبارک لیا، اس کو صاف کیا، اس کو غسل دیا، عطر لگایا، لگانے کے بعد ساری رات زیارت کرتے رہے۔ ادھر کیا ہے، وہ ظالم کچھ نوٹوں کی خاطر، کچھ روپوں کی خاطر، اس چھوٹی سی عہدے کی خاطر جو دنیا کا فقط عہدہ تھا، اس کی خاطر امام کے سر اقدس کو لیتے بازاروں کے اندر پھر رہے تھے، چوکوں کے اندر پھر رہے تھے۔ لیکن قربان کی بات یہ ہے، کمال کی بات یہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ میرا امام نیزے کے اوپر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب انہوں نے لیا نا سر مبارک کو، جو پیسے تھے وہ دے دیے، اس سر مبارک کو ساری رات دیکھتے رہے، زیارت کرتے، روتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا سر مبارک لینا، ساری رات دیکھ کر عبادت کرنا، زیارت کرنا، بوسے لینا، ان کا یہ ایمان کا سبب بن گیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جیڑی اگلی گال ہے وہ بڑی کمال دی ہے، لالچ تھا، ہوس تھا دل کے اندر، اس دو ٹکے کی دنیا کی محبت تھی، جو اس بزرگ نے پیسے دیے نا، جب وہ ظالم بے باک جن کے دل کے اندر محبت نہ تھی، وہ پیسے بانٹنے کے لیے بیٹھے نا، تو پھر پیسے نہیں رہے، وہ کنکریاں بن گئے، وہ پیسے نہ رہے بلکہ وہ کنکریاں بن گئی۔ اور نہ کہ ظالموں اتنا بڑا سودا، میرے امام نے کربلا کے میدان کے اندر کہا تھا، ظالموں مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، مجھے جانو۔ کل قیامت کے دن معاشر کے میدان کے اندر میرے ماں باپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے خون کا بدلہ چاہا تو تم اس وقت منہ نہ دکھاؤ گے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ مجھے پہچانو، مجھے جانو، او ظالموں۔ لیکن جن کی عقل پر، جن کی آنکھوں پر پردے ڈل جائیں، وہ کیا سمجھے، وہ کیا جانے۔ اور قربان کی بات یہ ہے کہ میرا امام جو ہے، سخاوت کے اندر بھی آپ کا جو اعلیٰ مقام ہے۔ ایک بندہ آیا آپ کی بارگاہ کے اندر، آپ جو کہ گھر کے اندر جلوہ فرما تھے، اس نے آ کر عرض کی، ڈائریکٹ تو ملا نہیں آپ کو، لیکن اس نے ایک رکا لکھا، رکے کے اندر وہ کیا لکھتا ہے، میں بڑا ہی بھوکوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے کہ میں کچھ اس کو بیچ کر اپنے لیے ایک وقت کا کھانا، میں بڑے ہی سخی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، میں یہ حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی للی فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیں۔ یہ گھر بڑا ہی سخیوں کا گھر ہے، یہ گھر غریبوں کو نوازنے والا گھر ہے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ امام نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد آپ نے جواب نہ دیا، کچھ دیر گزری، تے وہ منگنے والا بھی بڑا بے صبرا سی، کچھ دیر گزری، اس نے پھر ایک خط لکھ دیا، میں آپ کی بارگاہ سے خالی جاؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے تو بڑے سخی کے پاس گیا تھا، تو تینوں نے دیتا بھی کچھ کوئی نہیں، تو خالی ہاتھ ہی موڑ کے آ گیا وہاں، تو بڑے ہوندے گون گاندہ سی، بڑی ہوندی تعریفاں کردا سی۔ ابھی امام نے جب یہ اس کا دوسرا خط پڑھا نا، تو امام نے فرمایا کیا چیز موجود ہے؟ عرض کی کہ حضور 10,000 درہم موجود ہیں، فرمایا اس کو دے دو۔ میں نے پہلے کہا چوپ شاہ نہ بنو، ہم اس حسین کو مانتے ہیں جس نے نیزے پر قرآن سنا دیا ہے، اور سبحان اللہ بھی اونچی آواز سے کہیں۔
تو کمال کی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نا، آپ سنیے اور اس بات کو اپنے دل کے اندر سما لیجئے، اپنے دل کو اس بات سے ٹھنڈک محسوس کروائیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امام نے 10,000 دیے ہیں، اے 10,000 نام لینا سوکھا ہوا، نام لینا سوکھا ہوا۔ امام 10,000 درہم دے کر کہتے ہیں انہوں جا کے کہو انہیں بڑی کالی کیتی آ، انہیں بڑی کالی کیتی آ، حالے جیسے انہوں دینا بڑا کچھ سیگا۔